متروکہ وقف املاک بورڈ نے جدید لاہور کے بانی سر گنگا رام کی سمادھی کو خوبصورت انداز میں تزئین و آرائش کا کام مکمل کر لیا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ نے اس سمادھی کی رینوویشن کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ دیکھنے والے کو معلوم ہو سکے کہ یہ سمادھی کسی عام آدمی کی نہیں بلکہ اس شخصیت کی ہے جس نے جدید لاہور کی بنیاد رکھی تھی۔ سمادھی کے خوبصورت مینار اور گنبد اس کی خوبصورتی کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ سر گنگا رام ایک خوش بخت انسان تھے اور اس خطے میں جو مغربی تہذیبی یا تحریکی روایات ہیں ان میں ہیومنزم ایک بہت بڑا فیکٹر ہے، اور یہ اس علاقے کے سب سے بڑے ہیومنسٹ اور کے نمائندہ اور ترجمان ہیں۔ ان کی فیملی جو تھی مظفر نگر یو پی میں پیدا ہوئے فیملی تھی، اور یہ کوئی 1800 کے مڈ کے درمیان یہاں آ گئے، اور 1851 میں یہ مانگٹا والا میں پیدا ہوئے۔ اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ پڑھے لکھے تھے اور کیلیگرافی میں بڑا درک تھا انہیں، اور ان کو بھی وہ درک حاصل تھا۔ پرشین کے وہ ماہر تھے، سر گنگا رام بھی پرشین کے ماہر تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے، جیسا کہ ان کے پوتے تیج سنگھ کہتے ہیں، تیج رام، کہ ہمارے دادا نے ریگس ٹو رچ، یعنی کچھ نہیں تھا تو مالدار بنے اور پھر ارد گرد سب کو مالدار کر دیا۔ یہ ایک محنت کی، ہمت کی، جرت کی اور ایک روشن مثال ہے جس کو کوئی بھی فالو کر سکتا ہے، اور انہوں نے ہر امتحان میں اعلیٰ مقام حاصل کیا، آگے رہے۔ اور جیسے کہ یہ تیج رام ان کے پوتے بتاتے ہیں کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو یہ تقریباً 3 سال کے تھے، مگر فیملی میں ایک روایت تھی کہ اس وقت روشنی کے لیے یہ اسٹریٹ بلب میں پڑھا کرتے تھے، مگر جب یہ رخصت ہوئے دنیا سے تو انہوں نے لاہور جیسا روشن آباد شہر دیا، اور فقط لاہور ہی کو نہیں، یہ ڈیرہ غازی خان میں بھی رہے، اور اس کے بعد یہ کنگن پور فیصل آباد میں بھی رہے۔ اور فیصل آباد جو ہے، جس کا پرانا نام لائل پور ہے، وہ بھی انہی کا ڈیزائن کردہ ہے، سرگودا بھی انہی کا ڈیزائن کردہ ہے، اور خوشاب بھی انہی کا ڈیزائن کردہ ہے۔ ان کی خدمات جو ہیں یہ بہت بلند ہیں، اور جب یہ اسکول میں سے پڑھ کے نکلے تو یہ گورنمنٹ کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ گورنمنٹ کالج میں اس وقت یہ 4 سال تک گورنمنٹ کالج کو بنے، یہ 1869 کی بات ہے، مگر یہ اپنی نمایاں شخصیت کی وجہ سے ہر دور میں آگے رہے، اور یہ 20 سال کی عمر تک یعنی ایک ڈیزائنر کے طور پر، انجینئر کے طور پر اپنا نام کما چکے تھے۔ اور اتفاق ہے کہ لاہور شہر کی ڈیولپمنٹ کی اکثر مقامات ان کے بنائے ہوئے ہیں، ان کے ڈیزائن کردہ ہیں، اور ان کی شخصیت کے 3 پہلو ہیں۔ ایک تو ان کی پیشہ ورانہ مہارت، دوسرا ان کا انسانی اقدار سے محبت اور انسانیت سے محبت، تیسرا ان کی اپنی مذہب سے وابستگی، اور وہ وابستگی بھی اس طرح تھی کہ انہوں نے اپنی جس قوم سے بلانگ کرتے تھے اس قوم کو لوٹایا، اور خاص طور پر جو آج کل یہ ویمن ایمپاورمنٹ کا ذکر ہے تو انہوں نے ویمن ایجوکیشن پہ بہت کام کیا۔ لیڈی میکلیگن اسکول ان کا بنایا ہوا ہے، اس کے ساتھ کالج اسکول ٹیچرس ٹریننگ اسکول ان کا بنایا ہوا ہے، اور انہوں نے زمین ڈونیٹ کی، انہوں نے بنا کے گورنمنٹ کو دیا۔ حتیٰ کہ فاؤنٹین ہاؤس جو آج ایک معروف فلاحی ادارہ ہے، اس کی تعمیر بھی ان کا کارنامہ ہے۔ اب اتفاق ہے کہ اسی طرح 1871 کے لگ بھگ غالباً یہی ہے، لاہور میں تیز آندھی اور وبائیں نے جنم لیا، آندھی، بارش، ہیوی رین نے، اس کی وجہ سے بہت ساری بیماریوں نے جنم لیا۔ لاہور کا نکاسی آب کا بندوبست نہیں تھا، سیوریج جسے کہتے ہیں، واٹر اینڈ سیوریج سسٹم، وہ بھی انہوں نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت سے لاہور کو عطا کیا۔
اب لاہور جو ہے، جو آج کل ہم مال روڈ جسے کہتے ہیں، لاہور کی جان ہے، اسے ٹھنڈی سڑک بھی کہتے ہیں، اور اس کو پہلی بار جو ڈیزائن کرنے کا سوچا گیا تھا وہ نیپیئر تھے، اور انہوں نے 1851 میں سوچا تھا، جس سال ان کی پیدائش ہے مگر لاہور مال روڈ کو بنانا، سنوارنا، سجانا، یہ سب ان کے کھاتے میں آیا۔ اگر ہم مال روڈ سے شروع ہوں، ٹاؤن ہال سے، اور پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس سیکریٹریٹ کے ساتھ، وہ بھی انہی کی تعمیر ہے۔ ادھر آپ آتے ہیں تو NCA کالج جو ہمارا ہے، یہ بھی انہی کی تعمیر ہے۔ لاہور میوزیم بھی انہی کی تعمیر ہے۔ اس کے پیچھے پنجاب پبلک لائبریری، یہ یونٹ انہی کا ہے، اور غالباً یہ ان کی ملکیت تھا جس پہ یہ بنائے گئے۔ اس کے سامنے پنجاب یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی ہال بھی انہی کا بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں گنگا رام ٹرسٹ بلڈنگ مال روڈ پر، وہ بھی ان کی بنائی ہوئی ہے۔ اس کے پیچھے چلے جائیں تو گنگا رام ہاسپٹل، وہ بھی ان کی ذاتی ملکیت تھا، اور انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنایا تھا۔ یہ ان کی وہ لازوال خدمات ہیں جو ہمیشہ یاد رہیں گی۔ اس کے ساتھ اگر سرکاری طور پر جائیں، کیونکہ یہ چیف انجینئر بھی رہے ہیں یہاں، سرکاری عمارات میں GPO ان کا ہے، ریلوے اسٹیشن ان کا ہے، میوزیم ان کا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ جو ایچسن کالج ہے، ہائی کورٹ ان کی ہے۔ یہ ساری بلڈنگ، ایچسن کالج بھی لاہور کی اہم ترین جو بلڈنگز ہیں وہ انہی کی بنائی ہوئی ہیں، اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کی عکاس ہیں۔ ان کی یہ نکاسی آب اور سیوریج اور انجینئرنگ کے حوالے سے یہ اسکالرشپ پر UK میں گئے 1883 81 کے لگ بھگ، اور بریڈ فورڈ کالج میں انہوں نے تعلیم حاصل کی 2 سال، اور وہاں آ کر جو جدید ترین گوتھک آرکیٹیکچر تھا، یعنی مغرب کا، UK کا، اس کو سامنے رکھ کر، ہماری لوکل ٹریڈیشن کو سامنے رکھ کر ایک نئی چیز جنم دی۔ اور ان بلڈنگز میں آپ دیکھیں گے کہ میسیو ہیں، یہ باروب بلڈنگ ہیں، اور اس میں لوکل ٹچ شامل ہے، جبکہ ان سے پہلے ڈیزائنرز، پلانرز سارے باہر سے آتے تھے، جو لوکل یعنی مقامی روایت سے نا آشنا ہونے کی وجہ سے ناکام رہتے تھے۔ میو ہاسپٹل، AVH، یہ بھی انہی کے کارناموں میں سے ہے۔ لاہور کا اہم ترین دور جو ہے وہ ان سے وابستہ ہے۔ اب ان کی شخصیت کا ایک یہی پہلو نہیں ہے، انہوں نے پٹیالہ، نواب پٹیالہ کی بھی خدمت کی، حتیٰ کہ یہ دیکھیے کہ برٹش گورنمنٹ کے اہم ترین جو تقریبات تھیں، جس میں 1903 کی کورونیشن ہے ایڈورڈ 7 کی، اس کا سارا انتظام ان کے پاس تھا۔ اسی طرح 1911 کی کورونیشن ہے جان 5 کی، اس کا انتظام بھی ان کے پاس تھا۔ یعنی یہ ایک بہت اچھے منتظم بھی تھے اور بہت اچھے انجینئر بھی تھے، اور اس کے ساتھ بہت اچھے انسان تھے۔ ان کے دل میں، جسے کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں کہ جی کوٹ کوٹ کر محبت بھری ہوئی تھی، اور اس ضمن میں، اس محبت میں انہوں نے جو ایک بہت بڑا کام کیا کہ یہاں کی جتنی بھی فلاحی تنظیمیں ہیں، خواہ وہ انجمن حمایت اسلام ہو، خواہ DAV کالج ہو، خواہ آریہ سماج ہوں، اور اس سے وابستہ اپنے مذہب میں جو انہوں نے ریفارمز کی ہیں، وہ کسی بہت بڑے پروہت سے کم نہیں ہیں۔ مثلاً ستی ہے، وہ انہوں نے کہ بھی جوانی میں بچی اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو اس کا فیوچر ختم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس ضمن میں ادارے بنائے، ان کو یعنی ہنر سکھایا، اور جو یعنی اس عمر میں ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی، ان کے لیے یعنی ادارے بنائے کہ وہ محفوظ اور خوشیوں بھری زندگی گزار سکیں، جسے آپ آج کا اولڈ ہاؤس بھی ان ادر ورڈز کہہ دیتے ہیں۔ یہ سب وہ انوویشن اور وہ خیالات، وہ تصورات ہیں جن نے سب سے پہلے اس خطے میں سر گنگا رام کے دل میں جنم لیا۔ اور یہ ایک بڑی دلچسپ کہانی ہے کہ یہ صبح جلدی اٹھنے کے عادی تھے، اور ان کی سوانح حیات پڑھتے ہوئے، آپ بھی تھی پڑھتے ہوئے، یہ
آتا ہے کہ یہ صبح اٹھ کر جہاں گیتا کا اور وید کا مطالعہ ہوتا تھا وہاں مسدس حالی کو رو رو کے پڑھا کرتے تھے، خاص طور پر غریبوں اور بیواؤں کا خیال رکھنے کے لیے، اور اس کو انہوں نے عملی شکل دی۔ اب دوسری طرف آ جاتا ہے کہ زراعت، ان کا دوسرا اہم خدمت جو ہے زراعت کے حوالے سے، اور یہ ایک بنجر شہر تھا، لاہور ہو یا پنجاب ہو، آبادی کم تھی، یہاں انہوں نے ان زمینوں کو آباد کیا، اور اس دور کی بہترین جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ پانی سے پن بجلی کے چلنے کے پروجیکٹ بھی رینالہ خرد ہوں یا کنگن پور ہوں وہ ان کے بنائے ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ فیصل آباد میں جو زرعی کالج ہے یہ بھی انہی کے دور میں بنا، اور ان کے کنگن پور میں ان کی ریسرچ کے مطابق کام ہوا کرتا تھا۔ یہ جو بعد میں اب جامعہ زرعی یونیورسٹی بن گئی ہے فیصل آباد میں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ جہاں اپنے لیے گزارا ہے وہاں اپنے ہم وطن ساتھیوں کے لیے گزارا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جس کو ہم سب کو یعنی اپنی نظر میں رکھنا چاہیے، اور ان کی شخصیت کے حوالے سے مسلمان ہوں، سکھ ہوں یا ہندو ہوں، سب بیک زبان ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں ہے کہ پنڈت مدن موہن مالویہ جب انہوں نے ہندو بنارس یونیورسٹی کو ڈیزائن کیا تو ان کی تحریریں بھری پڑی ہیں، جو 4 بار کانگریس کے پریزیڈنٹ رہے۔ مہاتما گاندھی نے ان کی بڑی تعریف کی ہے۔ یہ الگ بات کہ تیج رام صاحب جو ان کے پوتے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بھی اپنی تحریروں میں واضح کیا ہے کہ ان کے کچھ بعض معاملات میں اختلافات بھی تھے، مگر بڑوں کے اختلاف بڑے ہوتے ہیں، اور دل بڑے ہوں تو یہ سب جگہ پھیلتے چلے جاتے ہیں، اور ان کی خدمات لاہور اور پنجاب بلکہ ہندوستان، کیونکہ بنارس یونیورسٹی پنجاب میں نہیں ہے اور آج گنگا رام ہاسپٹل جو ہے وہ دلی میں بھی موجود ہے، اور پھر زراعت اور فارم ہاؤسز کے حوالے سے بھی انہوں نے باہر مطالعاتی وزٹ کیا۔ ان کی خدمات جو ہیں اور ان کی زندگی کے ایک نمونہ ہے، اور اس نمونے کو ہمیں فالو کرنا چاہیے۔ سمادھی پر سر گنگا رام کی روبدار شخصیت کی عکاسی کرنے والی تصویر بھی مزین کی گئی ہے، جس پر ان کی فن تعمیر کا ذکر بھی موجود ہے۔